اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، میں اپنے معروضات پیش کرنے سے پہلے ایک درخواست کرتا ہوں کہ مجھے 2-3 دن سے تکلیف ہے، چکر آتے ہیں کہ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، یعنی نماز بھی پڑھوں تو میں بیٹھ کے پڑھوں، یا کھڑے ہوئے خطرہ ہوتا ہے کہ گر نہ جاؤں، حمام تک بھی نہیں جا سکتا جب تک کوئی آدمی نہ ہو یا دیوار کو پکڑ کے سہارا نہ لوں۔ بس صرف میری درخواست یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور مجھے اس درس حرم سے محروم نہ فرمائے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں میرے مدنی پاک کی 5 صفتیں کٹھی ذکر کی، ورنہ حضور کی صفتیں تو بے انتہا ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ کثرت الاسامی تدل علی شرف المسمى، کہ نام جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں کہ جس کے نام ہے وہ کوئی شان والی ہستی ہے۔ تو اس میں 5 صفتوں کا ذکر ایک ہی آیت میں ہے کہ مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ شاہد کا معنی گواہی دینے والا، شاہد کا معنی بیان کرنے والا، لیکن ہمارے بعض سامری دوستوں نے اسی آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، کیونکہ گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جو چاہے موقع پر ہو اور وہاں کے حالات کو دیکھے، پھر وہ گواہی دے گا۔ تو اگر حضور ہر جگہ موجود ہے مانے حاضر ناظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن اگر لفظ شاہد سے حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے تو حضور نے اللہ کے قرآن میں آگے یہ بھی تو ہے امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، حضور کی امت جو ہے درمیان امت، شان والی امت ہے، قیامت میں یہ گواہی دے گی، تو پھر ساری امت حاضر ناظر ہو گئی کیونکہ گواہی جو دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سے دعا کیا کہ میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور وہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں، میرے بارے میں بڑے عجیب عجیب قصے بھی بناتے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب دیکھیں جی کہ اس آیت کے بعد اور صورتیں بھی تو اتری ہیں، ان صورتوں میں تو حاضر ناظر کی تردید ہے، تو پھر اس سے مراد حاضر ناظر کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال اللہ کے قرآن کی تعبیر جو ہے آدمی غلط نہ کیا کرے، ورنہ آدمی کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس کو کیسے آپ بدل سکتے ہیں؟ شاہد کا معنی ہے بیان کرنے والا، جیسے اللہ نے توحید کا بیان کیا، اور آگے اس کی تفسیر ہے کہ وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اور بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ کھڑے ہوئے، سب کو بلایا اور فرمایا دیکھو میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اگر تم مان لو گے تو تیکم العرب والعجم، عرب اور عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، انی نذیر لکم بعذاب شدید۔ بہرحال جن کے مقدر میں تھا انہوں نے مان لیا، اور جن کے مقدر میں نہیں تھا انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ ہدایت جو ہے نا، یاد رکھو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو ہدایت دے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے علماء کے بیٹے جو ہے وہ کبوتر اڑاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ہر وقت ٹیلی فون ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم لوگوں کی اولاد اور جاہلوں کی اولاد عالم بن گئی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت دے، ذلت دے،
علم نصیب کرے یا نہ نصیب کرے، کسی کے زور لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ جو لوگ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں تھے، ان کا یہ عالم ہے کہ جب ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے بادشاہوں کی بادشاہت کو ختم کر دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ بات کیا تھی کہ نروم ہوئی راہ سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں پہ چلانے والے جو اونٹ چلایا کرتے تھے، آج وہ ایران پر بھی چھا گئے، ہر کسی جگہ پر چھا گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے اور جوان اور مرد اور عورتیں شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہیں، اب ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے، مٹی ایسے کر کے رکھ رہے ہیں۔ اتنا پریشر کے بعد، اتنی طاقت کے بعد کہ ہر وقت راکٹ لگ رہے ہیں، بلڈنگیں گر رہی ہیں، ہسپتالیں گر رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں فکر نہ کرو اسرائیلیوں، تم نے بھاگنا ہے، ہم نے یہی رہنا، یہ ہمارا گھر ہے، فلسطین ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے۔ آج انہوں نے القدس ہسپتال پہ راکٹ مارا، یعنی آدمی دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کمال ہے ان لوگوں کا ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دوسرے بھائی کو اٹھا کے بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال اور کچھ نہیں ہے تو تہجد میں یا جب بھی موقع ملے 2 رکعت پڑھ کے ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ ان کو فتح دے، اللہ دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے۔ یعنی اب وہ خود ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے، حماس والوں سے، کہ بھئی مصر چلے جاؤ، یہ صحرائے سینی جو پڑا ہے سینا، اس میں تم جا کے بیٹھ جاؤ، ہم پھر تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کوئی عجیب آدمی ہو تم، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ صحرائے سینا بھی تو ہمارا ہے، یہ فلسطین بھی ہمارا ہے، ہم کہاں چلے جائیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم مٹ جائیں، مر جائیں، لیکن جائیں گے کہیں نہیں۔ تو یہ مقام تھا یعنی ایمان والوں کا، یہ ایمان کی قوت تھی، ایمان کی دولت تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں 313 آدمی ہیں اور دشمن کے پاس 1000 جنگجو ہیں، وہ تو سب لڑاکا ہے نا، اور یہ 313 بھی جانے کھجوریں کھانے والے، کھجوریں لگانے والے، کھجوریں چننے والے، یہ تو باغبان لوگ ہیں، ان نے تو کبھی لڑائی دیکھی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر میں ہیں کہ کیا ہوگا، کہ ان سے مقابلہ ہے جو بے انتہا جنگجو ہیں، اور لڑنے والے وہ ہیں جو باغبان ہیں، جنہیں کبھی جنگ دیکھی ہی نہیں۔ حضور فکر مند بیٹھے ہیں تو انصار کے 2 آدمی آئے، انہوں نے آ کے سلام کیا اور کہا حضور لسنا اصحاب موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا خدا جانے لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھے۔ ہم تو اصحاب محمد ہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے آگے بھی کٹیں گے، دائیں بھی کٹیں گے، پیچھے بھی کٹیں گے، جب تک انسان کا ایک بچہ زندہ ہے آپ کی طرف تلوار نہیں آئے گی۔ حضور خوش ہو کہ ان میں بھی اتنا اللہ نے ہمت بھر دی ہے کہ انہیں کبھی جنگ نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے لیے آپ کے لیے عریش بنایا، عریش کہتے ہیں چھپر کو، چھپر بنایا گیا تھا کہ حضور اوپر لیٹ جائیں، نیچے دشمن کا خطرہ تھا نا، کسی وقت رات کو حملہ کر سکتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے مشورہ کیا ابھی رات کو پہلا کون دے گا حضور پہ، تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے آئے اور نے کہا میں پہلا دوں گا حضور پاک میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب اپنا معجزہ دیکھیں کہ حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا اور کہا یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نشان لگا لو، یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی۔ یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھ لو یہ عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، یہاں ابو لہب کی لاش پڑی، وہ جگہ بھی بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ کا بھی حوصلہ ہو گیا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن نازل کر دیا کہ میرے محبوب کا بتاتے کیوں؟ ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، ہم 3000 فرشتہ بھیج رہے ہیں آپ کی قیادت کے لیے، اور آپ کی قیادت میں سپاہی بن کے لڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو دیکھا کہ ابو جہل کی لاش پڑی ہے، لیکن اس میں ابھی سانس باقی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس نے ایک دفعہ تھپڑ مارا تھا، تو آپ نے تھپڑ مارا اور کہا ابو جہل، جو اللہ کا وعدہ تھا ہمیں تو مل گیا، تم لوگوں کو بھی مل گیا، کہنے لگا کیا ہوا، کوئی ایک آدمی سے زیادہ کوئی مار لیا ہے آپ نے، میری تلوار نکالو، میری گردن تمہاری تلوار سے نہیں کٹے گی، تم تو بکریاں چلانے والے لوگ ہو۔ اس وقت بھی اس بے غیرت کی جو انا ہے، تکبر ہے، وہ باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور کانوں میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے حضور کے قدموں میں ڈالا، فرمایا یا محمد، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ حتیم میں کھڑے ہو کے لڑے تھے، جنہوں نے حتیم میں آپ کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور حضرت ابو بکر نے دفاع کیا تھا کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو کس جرم میں مارتے ہو کہ اللہ کا نام لیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسے ایسے واقعات ہوئے، ایسے ایسے فتوحات ہوئے کہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ نے میرے نبی کو دو صفتیں یاد رکھیں، سراجا منیرا، سراج کہتے ہیں سورج کو، اس میں حدت اور گرمی زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ آج کل جدید سائنس والے کہتے ہیں کہ اگر سورج سے ہم تھوڑی سی توانائی بھی لے لیں تو یہ 10 کروڑ سال کے لیے کافی ہے، یعنی اتنا اس میں حدت ہے۔ اور چاند میں نور ہوتا ہے، حدت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ قمرا منیرا، تو اس میں لطافت ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ بعض چیزیں ہیں جو چاند کی روشنی میں پکتی ہیں، اور بعض چیزیں ہیں جو سورج کی گرمی کی سختی سے پکتی ہیں۔ اللہ نے دونوں نقویہ نے، وہ تیزی جو سورج والی جو حیثیت تھی کہ ساری دنیا کے ستارے سورج سے لیتے ہیں، تو سارے نبی بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ سے لیتے ہیں، وہ صفت لی۔ اور منیرن کی صفت لی، منیر ایک ہوتا ہے نور، ایک ہے منیر جو ساتھ لگے اس کو بھی نور والا بنا دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صفتیں عطا فرما دی، سراجن اور منیرا۔ اچھا، اسی طرح یہ دیکھیں کہ جو لوگ سورج کی اتنی بڑی طاقت کو دیکھتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے سب ستارے غائب، ہر چیز غائب، اندھیرا غائب، تو وہ بدبخت سورج کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مجوسیوں نے اپنے مندر کو سونے کا بنایا تھا اور اس میں سونے کا سورج بنا کے رکھا تھا، اور اسی کی وہ عبادت اور پوجا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اتنی بڑی روشنی، اتنی بڑی طاقت اور کس میں ہو سکتی ہے، یہی خدا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ملکہ بلقیس جو ہے، وہ اتنا بڑی ملکہ ہو کر عقل والی، فہم والی ہونے کے باوجود عبادت اسی کرتی تھی سورج کی، یسجدون للشمس من دون اللہ۔ اللہ کے نبی نے آ کے سب کچھ دعوت دی کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج چاند کے سجدے نہ کرو اس کے گھر جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو سورج چاند کے پیدا کرنے والا ہے اس کے آگے سجدہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان آیات مبارکہ میں ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ میرا نبی جو ہے وہ منور کرنے والا ہے۔ اس لیے حضور کی ایک دعا ہے بڑی جامع، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا اللہم اجعلنی نورا۔ حضور نے یہ دعا مانگی، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ضرور قبول کی ہوگی، لیکن نور سے مراد نور نبوت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔